الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتهم منی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا۔ میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا۔ یہ جنتی لوگ ہیں سارے، عقیدہ ہر مسلمان کا۔ برادران اسلام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کا سردار بنایا، تمام انسانیت کا سردار بنایا، اولین اور آخرین کی سرداری عطا کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سب سے اعلیٰ خاندان بنایا، سب سے اعلیٰ گھرانہ بنایا اور سب سے اعلیٰ نسل بنایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا اور پھر قبائل عرب میں سے مضر کو چھانٹا اور قبائل مضر میں سے قریش کو چھانٹا اور پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا اور پھر قبائل ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا، میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں اور سب سے اعلیٰ نسل ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو سب سے اعلیٰ اور افضل نسل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو سب سے افضل نسب بنایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ حسب اور سب سے اعلیٰ خاندان بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر
درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی درود ہمیں نماز کے ذریعے بتا دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے، اور میرا نسب، میری نسل چلے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کی نسل سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر کوئی احسان کیا اور وہ اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو اس احسان کرنے والے کا احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرف سے مکمل ہو۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے زندہ جاوید کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کے تقوی و طہارت کی گواہی دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بلا لیا اور اپنی چادر کے نیچے کر لیا، اور پھر فرمایا اے اللہ یہ بھی اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرما دیجیے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہو ہی اور تم خیر پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات اور یہ چار پاکیزہ ہستیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو
کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علیًا فقد احبنی ومن ابغضہما علیًا فقد ابغضنی، کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما علیًا فقد ابغضنی، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں، آپ کا فرمان سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو تکلیف دی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن فقد ابغضنی، تو حقیقت میں اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھے اذیت دی اور مجھے تکلیف دی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جو خدا اور خدا کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، خدا کے پیغمبر کو اذیت دیتا ہے، فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے تبلیغ کی، لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، اللہ رب العزت کی طرف نہ آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ایک طوفان آیا، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جتنے لوگ تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اللہ رب العزت ان کو نجات عطا فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ کے محبوب کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے اللہ رب العزت نے ان کو طوفان نوح سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اور اب تا قیامت اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے اور ہم آ جاتے تو وہ اپنی بات کو ختم کر دیتے، یعنی کہ وہ ہماری وجہ سے چپ ہو جاتے، تو یہ شکایت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، کہ اللہ کی قسم تمہارے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا
جب تک تم میرے اہل بیت سے اللہ کی رضا کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری ان تمام تر باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، کروں ساری عمر نوکری اس آشیانے کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔